أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو حضور درود بھیجیں محمد وعلیہ محترم. جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ان دروس کا آغاز ہوا اور کل ہم نے سورہ عنکبوت کی چند آیات سے اس سلسلے کو شروع کیا. اس سے پہلے کہ ہم سورہ عنکبوت کی باقی آیات کی طرف جائیں، چند مطالب جو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے، آج اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. کل آپ کی خدمت میں بنیادی طور پر عرض ہوا تھا کہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کرنے کے لیے نصیب کیا. اب یہ کہ اس کی طرف سے تو برکتیں ہیں، جیسا کہ مثلا سورج چمک رہا ہوتا ہے اور سورج کی گرمی، سورج کی حرارت، سورج کی جتنے بھی منفعتیں ہیں وہ سب دنیا تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. قوم اس سے کیا فائدہ اٹھائے؟ اور اگر خدا تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ فرماتا ہے ان شکرتم لأزیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر نعمت پہ زیادہ ہوگے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا، کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. تو پھر ہمیں یقیناً سوچنا ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان اتنی بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور خدا تعالیٰ نے اس کو اتنی عظمت سے دیکھا. اور میں اور آپ ہر دعا، ہر نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اکرمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ، اس مہینے کی اتنی شرافت، کرامت، عظمت آپ پر میں بیان کرتے ہیں. کون سی نعمت ہے جس کو خدا تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنی سب سے بڑی نعمت تعلیم کرتا ہے؟ جس نعمت کا اگر ہم پاس رکھیں تو ہم نے شکر نعمت کیا، اور اگر خدا نہ کرے اس نعمت کو نہ دیکھ پائے تو پھر کفران نعمت ہوئی ہے. اور یہ جو آیات کریمہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دی ہیں، یہ آیات کریمہ صرف ایک اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں، یہ قوانین ہیں. چونکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا خدمت میں کہ میں بیچ میں کچھ مفاہیم اضافہ کرتا رہتا ہوں. اس اعتبار سے یہ ایک پوائنٹ ذہن میں آتا ہے کہ خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد علیہ ہم اور آپ جب قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت کم ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ صرف تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. پہلا کام تو یہ کریں کہ تلاوت سے نکل کر اس کا مطالعہ شروع کر دیجیے. اچھا، تلاوت اور مطالعے میں فرق کیا ہے؟ ظاہر ہے تلاوت یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کو کھولا اور جو آپ کے سامنے آیا یا جو آپ نے طے کیا تھا وہاں سے آپ نے عربی میں پڑھنا شروع کر دیا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قرآن کریم کا پیغام کیا ہے. قرآن کریم ظاہر عربی زبان میں نازل ہوا ہے. عربی زبان کی خود وسعت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس زبان میں نہ ہو تو نہیں معلوم پھر دنیا کی کوئی زبان قرآن کریم کو تحمل کر سکتی تھی یا نہیں کر سکتی تھی. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے مجھے اور آپ کو یا پاکستان، ہندوستان کے معمولاً رہنے والوں کو جو اردو زبان بولنے والے ہیں ان کو عربی نہیں آتی ہے. تو اب دو راستے میرے اور آپ کے سامنے، یا تو میں اور آپ تلاوت کرتے چلے جائیں اور تلاوت کرنے کے بعد فرض کیجیے آپ نے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، شاید 1 گھنٹہ تلاوت کی اور معاملہ ختم ہو گیا. اس کا بھی ثواب ملے گا. خدا تعالیٰ نے کتاب کو دیکھنے کا بھی ثواب رکھا ہے، اس کو سننے کا بھی ثواب رکھا ہے، اس کو پڑھنے کا بھی ثواب رکھا ہے. لیکن جو اصل میں یہ کتاب ہے وہ دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اصل میں کتاب ہدایت ہے. ایک بنیادی سوال مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا، ہم نے ہدایت کتنی دی ہے اس کتاب سے؟ اور اس کے اوپر بہت سارے اور مفاہیم ہیں. صرف اشارتاً عرض کرتا چلوں، بعد میں کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر بات کریں گے. یہ جو خبر میں سوال ہوتے ہیں ان کے جواب بھی ہمیں پتہ ہے، تو پھر مشکل کیا ہے؟ قبر کے اندر جو سوال ہونے میں آپ کو پتہ ہے، پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے، تمہارا امام کون ہے.
جواب کیا نہیں پتا ہے؟ جواب پتا ہے؟ تو قبر کی سوال جواب کا مسئلہ حل ہو گیا؟ راز کیا ہے؟ کیوں نہیں ہوا ہے؟ جبکہ سوال بھی پتا ہے، جواب بھی پتا ہے. سادہ سی بات یہ ہے کہ یہ جواب ہمیں زبان سے نہیں دینے، یہ جواب ہم اس وقت اپنے عمل سے دے رہے ہیں، وہ ہماری زبان سے نکلنا ہے. اب مثال کے طور پر اگر قبر کے اندر سوال ہوتا ہے تمہاری کتاب کون سی ہے، وہ رٹا ہوا جواب تو میں کہوں گا قرآن کریم ہے. تو پھر مشکل کیا ہے دنیا کے اندر؟ مشکل یہ ہے کہ وہاں پر رٹا ہوا کام نہیں آئے گا. وہاں پر جس نے زندگی میں قرآن کو اپنی کتاب سمجھا ہو اس کی زبان کہہ پائے گی کہ قرآن میری کتاب ہے. اچھا اب پھر کوئی جواب دے سکتا ہے کہ ہم سب قرآن کریم کو اپنی کتاب کہتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کتاب ہے کیا چیز. آیا کتاب دو جلدوں کے درمیان موجود کاغذ کے ٹکڑے ہیں، یہ کتاب ہے یا کتاب کچھ اور ہے؟ تو ہم بہت سادہ زبان میں کہتے ہیں کتاب ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں اس کا ریفرنس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے گائیڈنس لی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی وکیل کے پاس چلے جائیں، آپ کے پاس کوئی کیس ہے تو وہ اپنی کتاب میں دیکھے گا کہ اس کیس کے ریفرنسز کیا ہیں. مثلا آئین کی کون سی شخص کے اوپر لگتی ہے تو وہ جس کتاب سے رجوع کرتا ہے اس سے دیکھتا ہے کہ مثلا اس میں کس قانون کے تحت لے کر جاؤں، یہ اس کی کتاب بنتی ہے. تو اگر مثال کے طور پر انکم ٹیکس کا کوئی مسئلہ ہے تو انکم ٹیکس کے اپنے کوڈز بنے ہوئے ہیں، اس کے قوانین بنے ہوئے ہیں، وہاں سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے تحت اس کا ٹیکس کتنا لگے گا. ہماری اور آپ کی کتاب قرآن کریم اس وقت بنے گی جب میں اور آپ اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں قرآن کریم سے پوچھ رہے ہوں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا ہم نے اس عنوان سے قرآن کریم کو کبھی دیکھا ہی نہیں. میں برصغیر تذکرہ بھی عرض کرتا چلو، مثلا سوال کیا جائے گا تمہارا رب کون ہے، ہم کہیں گے اللہ رب ہے. صرف یہ زبان سے نکلنا کافی نہیں ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہم زندگی میں کس کو رب مانتے ہیں. اب بہت سارے لوگ زندگی میں اپنی جاب کو اپنا رب سمجھتے ہیں، بعض لوگ اپنے بزنسز کو اپنا رب سمجھتے ہیں. اور بہت سادہ سی مشکل جو ہر باہر رہنے والے کے ساتھ آ جاتی ہے وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جغرافیہ کو اپنا رب سمجھنے لگتے ہیں. اگر کسی سے کہا جائے تمہیں یہاں سے رپورٹ کیا جا رہا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، چہرے کا رنگ اڑ جائے گا. اس کو لگے گا جیسے میں تو مارا گیا. اس سے کوئی پوچھے بھائی کیا ہو گیا تو وہ کہتا ہے بھائی پاکستان کا بھروسہ نہیں، وہاں پہ روزی روزگار کا کیا ہوگا. ابھی اس سے کوئی پوچھے تمہارا رب خدا تھا یا یہ جغرافیہ تھا؟ رب تو یہاں پر ہے. میں سوال جواب کا سیشن آخر میں رکھوں گا ورنہ بات کا تسلسل ٹوٹ جائے گا. درود بھیجیے گا محمد ابھی جس وقت میں وہاں بیٹھا ہوا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم سوال جواب کے سلسلے میں اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ جس کسی کو سوال کرنا ہو وہ کہیں پر بھی کسی موقع کے اوپر ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیں یا درس کے دوران میں یا درس کے بعد مجھے کاغذ پہنچا دیں. اس میں یہ ہوگا کہ یا اسی وقت اسی دن درس کے بعد میں اینڈ میں سوال جواب دیکھ لیا کروں گا یا اگلے دن اگر موقع نہیں رہا وقت نہیں رہا تو ہم اگلے دن بول دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سوال جواب کا سلسلہ بڑا اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جو سب کے کام آنے ہوتے ہیں. اس میں اچھا یہ ہے کہ وہ آپ کاغذ کے اوپر لکھ دیجیے، ہم اس کو باقاعدہ طریقے سے پڑھ کر جواب دے پائیں گے. اچھا ہم بولنے کی کوئی ممکن ہے پوچھے بھائی بیچ میں بولنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے دیتے کہ وہ کنٹینیوٹی اس کی خراب ہو جاتی ہے، اس کا تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر بعض اوقات دو آدمی سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر مشکل بنتی ہے. اس خاطر میں نے کاغذ کا طریقہ کار رکھا. اس کے پیچھے اور بھی راز ہیں لیکن ان کو ہم بیان نہیں کرتے. ایک راز یہ ہے، درود بھیجیں گے محمد. تو قبر میں سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں کہوں گا اللہ. لیکن مسئلہ صرف کہنا نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی میں ثابت کرنا ہے کہ میں خدا کو اپنا رب مانتا ہوں. اگر یہ ثابت کر گیا تو قبر میں میری زبان سے نکل جائے گا کہ رب خدا ہے. اسی طریقے سے کتاب کا معاملہ ہے کہ اگر میں خدا تعالیٰ کے حضور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے خدا تیری کتاب میری کتاب تھی، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کتاب میرے لیے ریفرنس بنی ہو تو میری کتاب بنے گی. اچھا اب ہم لوگ صرف عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کی کتاب میں لکھا کیا ہے. گارنٹی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پہلے میں اس کی سروے بہت کرتا تھا، چھوٹے موٹے سروے ٹائپ کے، لیکن اب کرنا چھوڑ دیا ہے.
اگر میں کسی بھی مجلس محفل کے اندر بیٹھ کر لوگوں سے پوچھوں کہ نہج البلاغہ کے 240 کے قریب خطبوں میں سے کتنے پڑھے ہیں تو اکثر میں 10 بھی نہیں پڑھے ہوتے، سنے ہوتے ہیں. کوئی کہہ دیتا ہے مثلا میں نے یہ سنا ہے، میں نے وہ سننا علیحدہ مسئلہ ہے، پڑھے کتنے ہیں، پڑھے نہیں ہوتے. اسی طریقے سے اگر میں پوچھوں نا کہ قرآن کریم ایک دفعہ پڑھا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ بے تحاشا مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی قرآن کریم نہیں پڑھا، ایک دفعہ پورا پڑھا نہیں پڑھا. بہت ہمارے ایک جاننے والے ہوتے تھے، بہت سینئر پروفیسر ہیں، تو وہ بڑے ماشاءاللہ اچھے، ان کا ایکیڈیمک کام بہت زیادہ ہے. خاص کر ان کا ایک کام انہوں نے ڈکشنری لکھی تھی فارسی سے اردو اور انگلش میں، بہت اچھا کام تھا ان کا. تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں پشاور میں کسی یونیورسٹی کے اندر لیکچر دے رہا تھا اور وہ لیکچر بڑا اچھا گیا، لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں، بڑی تعریف کی انہوں نے. تو وہ کہنے لگے کہ میں جب آیا تو روسٹرم سے نیچے آیا تو لوگوں نے بہت تعریفوں میں آ کے ہاتھ پاک ملایا. ان میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ فلانی تم نے یہ آرٹیکل لکھنے کے لیے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پتہ نہیں کیا ایسے کہ 50 کے 55 کتابوں کی تو میں نے ریفرنس دی ہیں اور میں نے جو پڑھی ہیں وہ بہت زیادہ پڑھی ہیں. تو اس نے کہا کہ اہلِ گہرے کی سب کچھ پڑھ لی، اللہ کی کتاب پڑھی آج تک؟ تو کہنے کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ اس نے بالکل صحیح کہا کہ بھائی نیوز پیپر پڑھ لیے، میگزینس پڑھ لیے، رپورٹس پڑھ لی، اسٹیٹسٹکس پڑھ لیے، سب کچھ پڑھ لیے، ناول وغیرہ کہانیوں کو تو چھوڑ ہی دو. کوئی پوچھے بھائی اللہ کی کتاب پڑھی ہے؟ بدقسمتی سے نہیں پڑھی. اچھا جب کسی نے اللہ کی کتاب ایک دفعہ بھی پوری نہ پڑھی ہو تو قبر میں اس کی زبان سے کیسے نکلے گا اللہ کی کتاب میری کتاب تھی؟ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے، میں اس سے پہلے کہ یہ بات کہوں ایک اور بات کی کلیئر کرتا چلوں. ہمارا کوئی ہدف خطابت کرنا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں خطابت آتی ہی نہیں ہے، یہ ہم نے سیکھی نہیں ہے کبھی. جو پورا ہدف ہے وہ یہ کہ بھائی آپ لوگ دین لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، مجھے دین دینا ہے بس. اور ایک اور بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آیت اللہ خمینی کی 6 حدیث کے اندر انہوں نے لکھی تھی. انہوں نے لکھا تھا کہ اخلاق سکھانے والا، دین سکھانے والا نسخے نہ دے، دوائی کھلا دے. نسخے نہ دے کہ ہم لوگ نسخے لکھ کے لمبے لمبے بنا بنا کے پکڑاتے ہیں، آپ یہ کر لو، آپ یہ کر لو، کرنا کرانا کسی نے نہ ہو. نہیں، نسخے نہ دے، دوائی کھلا دے. اچھا اب ہمارا کام یہ ہے کہ اب جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں جو دین لینے آئے ہیں، ان کو دین دو اور ایسے دو کہ دین تک یہ پہنچ جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ لوگ دین لینا چاہتے ہیں تو مریخ پہ چلے جائیے گا وہاں دین رکھا ہے. نہیں، ان پہ بات کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹو دا پوائنٹ لوگوں کے ہاتھ میں دین جائے، لوگ دین پر عمل کریں، اس کے بعد دین کا اثر ظاہر ہوگا. تو ہمیں بہت بہت احتیاط سے کام کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو سننے والے ہیں ان کو دین دے سکیں. تو اب کوئی ہدف خطابت نہیں ہے، کوئی ہدف کچھ نہیں ہے، صرف ایک ہدف ہے آپ کو دین مل جائے جس کے لیے آپ یہاں بیٹھے. اچھا اب دین ملے گا کیسے؟ اگر آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ میں 40 منٹ بولوں گا، آپ 1 مہینہ سنیں گے، اگر 1 مہینہ ہوتا تب بھی میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے دین نہیں مل رہا تھا. کب ملنا تھا؟ جب آپ نے خود کوشش کر لی، صرف اس صورت میں. اچھا میں آپ کو کسی توہم کے اندر اگر رکھ چھوڑوں، کسی شبہے میں رکھوں، کسی خواب و خیال میں رکھوں، یہ سب غلط بات ہے. آپ کو خواب و خیال میں نہیں رہنا چاہیے، آپ کو شبہوں میں نہیں رہنا چاہیے، آپ کو توہمات میں نہیں رہنا چاہیے، آپ کو پریکٹیکل لائف میں اسلام رہنا چاہیے. اب آپ کے سامنے پریکٹیکل پرابلم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے. یہ ایک پریکٹیکل ایشو ہے. اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ آج سے قرآن کریم پڑھنا شروع کریں. بھئی اب تک نہیں ہوا نا، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اسی حالت میں مر گئے، کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ کہے گا میں نے قرآن کریم بھیجا، اپنے انبیاء کی قربانیاں دے دے کر، سید المرسلین کی قربانی دے کر تمہیں قرآن کریم دیا. اس کے دفاع میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قربانیاں دی. ان کی آیات کو بیان کرنے کے صدقے میں اتنے لوگوں نے اپنی جانیں دی. تم نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اور میں جواب میں کہوں گا اعوذ باللہ تعالیٰ، خدا میرے پاس وقت نہیں تھا.
اور وہ یقیناً جواب میں کہے گا کہ بے تحاشا وقت تھا. یہ ناانصافی ہے کہ کوئی وقت نہیں. بس عزیزان محترم سادہ سا ایک کام کر لیجیے. آج سے آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی خاطر کچھ عہد کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ کوششیں کر رہا ہوتا ہوں لوگوں سے کچھ وعدے لے کے اٹھوں. ہم لوگوں نے ٹیچنگ بہت کی ہے، اسکول سے لے کے کالج سے یونیورسٹی تک ٹیچنگ کر کے ہوم ورک دینے کی عادت پڑ گئی. اسائنمنٹ دیتے رہتے ہیں، بھائی یہ کام کر کے لے آؤ، وہ کام کر کے لے آؤ. اب اس کو عادت کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر بھی کچھ دیتا رہتا ہے. تو اس عادت کو پورا کرنے کے لیے، اور اصل یہ ہے کہ ظاہر آپ قرآن کریم پڑھیں، اپنے اندر ایک وعدہ کر لیجیے، وہ یہ کہ ہر روز زندگی میں نہ ہوا تو 5 آیتیں ضرور پڑھیں گے. کوئی بڑا کام نہیں، 5 منٹ کا بھی کام نہیں ہوگا. 5 آیتیں کم از کم. اگر میں کہیں اور ہوتا تو 25 سے کم بات نہ کرتا، 25 سے کم بات نہ کرتا. لیکن کسی بھی جگہ پر کسی کام کو شروع کروانے کے لیے لیسٹ پاسبل سے شروع کرنا ہوگا، تو ہم 5 سے شروع کر رہے ہیں. اچھا ہمارے پاس روایت موجود ہے کم از کم 25 کے اوپر، کم از کم 25 پہ روایت موجود ہے ہمارے پاس. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں اچھا ابھی کوئی یہ کہ بھائی یہ تو بہت ہلکی بات ہو گئی، روزانہ 5 آیتیں. اگر اپنے آپ سے پوچھے گا زندگی کے کتنے دن گزرے ہوں گے جب قرآن کھولا ہی نہیں ہوگا. اس سے مجھے اور آپ کو باہر نکلنا ہوگا. ہماری زندگی میں کوئی دن ایسا نہ آئے کہ جب ہم نے قرآن پر تمسک نہ کیا ہو. ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے. بس عزیزان محترم انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ زندگی کے ہر روز ہر دن کم از کم قرآن کریم کھول کر 5 آیتوں کا مطالعہ کریں گے. اس بات کو رسول کے لیے درود بھیجے گا محمد والا. اچھا اب جب آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کریں، ایک تو میں نے عرض کیا تلاوت کے ساتھ مطالعہ کیجیے. ترجمہ دیکھیے، ترجمے میں کیا لکھا ہوا. اب یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت ہے قرآن کریم کے مطالعے کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں کتاب خدا پہ یقین ہے، ظاہر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اصدق الصادقین ہے، اس میں کوئی تردید ممکن نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ آیات حکم نہیں ہے، صرف قوانین بھی ہیں. حکم اور قانون میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حکم اور قانون میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حکم ٹوٹنے پر صرف سزا ملتی ہے اور پیچھے کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے صاحب ٹریفک کا ایک سگنل توڑ دیا. یہاں بہت سارے امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ آپ سگنل توڑیں، پتہ ہی نہ چلے کسی کو کہ آپ نے سگنل توڑا. ممکن ہے. یہ ممکن ہے کہ آپ سگنل توڑیں، آپ کو جرمانہ ہو اور فائن کے علاوہ کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، صحیح ہے. اور ممکن یہ ہے کہ آپ سگنل توڑیں، کسی کو پتہ بھی چلے، ایک فائن بھی ہو اور اس کے ساتھ خدا نہ کرے نعوذ باللہ کہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے، جو ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا اب سوال یہ ہے، یہ جو سگنل توڑنے کا مسئلہ تھا، ممکن ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ممکن ہے فائن نہ ہو، ممکن ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. اللہ کے قوانین بھی ایسے ہی ہیں. کیا اللہ کے قوانین بھی ایسے ہی ہیں؟ نہیں ہے. جو قانون توڑیں گے ایکسیڈنٹ 100% ہوگا. بچت کا کوئی امکان نہیں ہے. معاملہ صرف لین دین کا نہیں ہے کہ میں فائن بھر دوں گا تو معاملہ حل ہو گیا. نہیں، یہ نہیں ہے. اگر ہمارے خلاف نہ ہوتی کوئی چیز تو خدا قانون ہی نہ بناتا. اسے کون سے فائن کے پیسے کلیکٹ کرنے ہیں، اس کے ذریعے میونسپلٹی چلانی ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس نے تو قانون بنائے ہی ہماری مصلحت کے لیے، اور اگر کوئی قانون غیر ضروری ہوتا تو وہ بناتا ہی نہیں، بناتا ہی نہیں. تو جتنا بھی قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے یہ سب قوانین لکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی ان قوانین کو سمجھ لے، دنیا کی نہیں معلوم کون کون سی طاقت ہے اس کے پاس آ جائیں گی. ہم لوگ ان کو قوانین نہیں سمجھتے. مثلا فرض فرمائیے اگر خدا تعالیٰ نے لکھا ہے اور قرآن کریم کے اندر ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے دنیا میں اس کے علاوہ جو کرنا ہے کرتے پھرو، کامیابی نصیب نہیں ہوگی. اچھا ہم اسے قانون سمجھتے ہیں. ایسی ایسی حرکتوں پر جس میں کوئی تزکیہ نفس نہیں ہے،
انجام دیتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی کامیابی ہوئی آج کل. یہ کون سی کامیابی ہوئی؟ اللہ نے تو کہا تھا کامیابی وہ ہے جس میں تزکیہ نفس ہوگا. اس طرح اس کتاب میں قوانین بے تحاشا ہیں. اگر کوئی صرف اس کے قوانین کو دیکھنا شروع کر دے. میں نے ایک دفعہ ایک کام کیا تھا, قرآن کریم کا مطالعہ کرتا تھا, ایک دو پیپر ساتھ رکھے ہوئے تھے. اپنی سہولت کے لیے ایک پینسل بھی قرآن کریم میں رکھی ہوئی تھی. زپ والا قرآن کریم تھا, اس کے اندر ایک پینسل رکھ دیتا تھا. اس وقت میری آنکھیں ٹھیک ٹھاک تھیں تو چھوٹا پڑھنا مشکل نہیں تھا. تو ایک زپ والا قرآن کریم لیتا تھا, اس میں ایک پینسل رکھی ہوتی تھی. جہاں کسی قانون پر پہنچتا تھا اس کو انڈر لائن کر کے کاغذ پہ لکھ لیتا تھا, فلاں سورہ فلاں آیا یہ قانون کے لیے کوئی ایسی ایک سمبولک چیز رکھ لیتا تھا. مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین. فرماتا ہے اللہ کے حضور استغفار کرو, اس کی طرف واپس آؤ, آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لے آئے گا, تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا. صحیح. اب خدا کا ایک قانون پتہ چل گیا مجھے کہ اگر مجھے خدا کی نصرت چاہیے ہے, مدد چاہیے ہے اموال اور اولاد سے, مجھے استغفار کرنی چاہیے. اچھا اس پہ یقین ہو گیا؟ یہی نہیں ہو پا رہا, یہی نہیں ہوتا. ہمیں یقین نہیں ہے ان باتوں کے اوپر. مثلا بہت سادہ سی آیت کریمہ بچپن سے میں سنتا ہوں, میری والدہ نوحے پڑھتی تھی اس میں سنتا تھا, بچپن سے سنتا ہوں, ان اللہ مع الصابرین. یقین ہے اس پر؟ تو صبر کیوں نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کریم پہ یقین ہوتا, اس کے ایک ایک جملے پہ یقین ہوتا, ہم لوگوں کی طاقتیں کہیں سے کہیں ہوتی ہیں. ہمیں قرآن کریم کے احکام, ہم ان کو قانون سمجھتے ہی نہیں. یعنی عجیب مشکل اس وقت ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں نا کہ ایک آدمی پی ایچ ڈی ہے, پوسٹ پی ایچ ڈی ہے, اس نے صحت کے لیے یہ اصول بیان کیا ہے, آپ اس پہ زیادہ تیزی سے عمل کریں گے. اور اگر میں کہوں قرآن کریم نے کہا ہے, نہیں معلوم عمل کریں گے نہیں کریں گے. ہم مسلمان ایسے ہوتے جا رہے ہیں. عجیب عجیب مشکلات ہو گئی ہیں. یعنی میں بعض اوقات دیکھتا ہوں اللہ کے رسول نے کوئی مستحب 1400 سال پہلے دیا تھا, ہم عمل نہیں کریں گے. بعد میں کوئی اسپیشلسٹ ہم سے کہے گا کہ یہ کرو, پھر کر لیں گے. اچھی ہمیں دین پہ یقین نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں دین پہ یقین نہیں آتا. ابھی کل میں کہیں پڑھ رہا تھا, کل یا پرسوں, کہ اس میں لکھا تھا کہ اگر انسان جو چباتا ہے کھانے کو, اگر زیادہ چبائے تو 12% کم کھائے گا. 12% کم کھائے گا تو ایک سال کے اندر بھی اگر حساب کرے تو اس کے جسم کا 12% ویٹ تو خود ہی کم ہو جائے گا. اچھا اب 1400 سال سے اللہ نے نبی کہہ رہا ہے کھانا چبا کے کھاؤ, نہیں کھائیں گے. اور اگر جو میں نے ابھی کہا نا یہ ثابت ہو جائے تو ہر آدمی کہہ گا یار تھوڑا چبائی نہیں, کیا حالت ہے, ویٹ کم ہو جائے گا. یہ ہمیں مشکل ہے, دین کی خاطر نہیں کرتے, اور پھر وہی بات کوئی اور کہتا ہے تو پھر کر لیتے ہیں. ہمیں مشکل. اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی سعادت دیتے ہیں انشاءاللہ. درود بھیجے محمد آپ پانچ آیت کریمہ قرآن کریم کی پڑھیں گے. اب دیکھیے ان آیات میں قانون کہاں پر ہے. اچھا میں کوشش کروں گا جو ہم سورہ عنکبوت پڑھ رہے ہیں, جہاں کسی قانون پر پہنچوں گا آپ سے کہوں گا دیکھیے یہ قانون لکھا ہوا. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا قوانین نکالتے کیسے ہیں قرآن کریم سے. جو بھی قانون نکالیں اس قانون کو اہمیت ہے, اس قانون کو اہمیت ہے. مثلا استغفار کے نتیجے میں جو کچھ نصیب ہونا ہے اس کو قرآن کریم میں آپ دیکھ چکتے ہیں. اس کے بعد سوچیے مجھے استغفار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. پھر یہ بھی دیکھیے استغفار جو خدا نے کہا ہے وہ استغفار ہے کون سی استغفار, اصل استغفار کیا ہے, اور وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اس میں کیا مشکل ہے پھر ہمارے ساتھ, کیوں نہیں ہوتا. اللہ کے وعدوں میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. تو جو اس نے دین میں وعدے کیے ہیں اگر پورے نہ ہو, خدا نہ کرے نعوذ باللہ, اس کا صرف ایک مطلب ہے جس طرح اس نے چاہا تھا وہ میں نے نہیں کیا.
تو آپ کو چیک کرنا پڑے گا. بس جو اس وقت کی اہم ترین بات تھی جو اب تک کہی گئی وہ یہ کہ آپ قرآن کریم سے تمسک فرمائیے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. کتاب کریم کتاب خدا سے تمسک کریں. تمسک کا سادہ ترین راستہ بیان کیا گیا. 5 آیتیں پڑھ لیجیے, اس میں دیکھنے کی کوشش کیجیے حقائق کیا بیان ہوئے ہیں, قوانین کیا بیان ہوئے ہیں, ان کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیجیے. اچھا ایک لطیف سا نقطہ اضافہ کرتا چلو. فرض کیجیے آج کے دن آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا, قرآن کریم کو کھولا, 5 آیتوں میں سے ایک آیت آپ کو ایسی نظر آ گئی جس پہ آپ کو فوراً عمل کر لینا چاہیے. آپ نے عمل کرنا شروع کیا. ہر ہفتے ہر چند دن پر ایک آیت عمل کی بڑھاتے رہیں. آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا, آہستہ آہستہ آپ وہ انسان بن جائیں گے جو قرآن بنانا چاہتا ہے. اور یہ قرآن کریم کیا ہے؟ اب میں ایک مجاز تعبیر استعمال کر رہا ہوں, صحیح, مجاز تعبیر, حقیقت تعبیر نہیں ہے, مجاز تعبیر ہے. قرآن کریم وہ نقشہ ہے اس انسان کا جو خدا بنانا چاہتا ہے. قرآن کریم نقشہ ہے اس انسان کا جو خدا بنانا چاہتا ہے. اگر ایک ایک آیت پر عمل کرتے رہے تو ہم آہستہ آہستہ وہ انسان بننا شروع ہو جائیں گے جو خدا بنانا چاہتا ہے. اسی حساب سے طاقتیں بھی دے گا. اگر وہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو کچھ زمین و آسمان میں سب تمہارے لیے تسخیر کیا ہے, اور میں دیکھتا ہوں میرے لیے تسخیر نہیں ہوا, تو اس کی صرف ایک وجہ ہے, میں وہ نہیں ہوں جو قرآن بنانا چاہتا تھا. اور اگر میں وہ بن گیا جو قرآن بنانا چاہتا تھا تو سخر لکم ما فی السماوات والارض, جو کچھ زمین و آسمان میں تمہارے لیے. تو ایسا محترم ایک آیت پر بھی اگر عمل کرنا شروع کر دیں گے آپ اپنی زندگی میں سبسٹینشیل ڈفرینس دیکھیں گے. کیا بھائی واقعا فرق پڑتا ہے. اللہ انشاءاللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد وعلی قوانین اور حکم کے بارے میں تھوڑا سا فرق بتانا چاہتے تھے تو میرا خیال دوست خاطر تھوڑا آگے چلا گیا, تو وہ تو ذرا قوانین اور حکم میں آپ. میں ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا, اب جو بھی کہنا چاہیں کاغذ پہ لکھ دیا کیجیے تاکہ وہ بریک نہ ہو اور ہم اس کو کنٹینیو کریں. میں ابھی آپ کی بات وہ اصل میں ہوگا یہ کہ پھر ہر آدمی یہی سوچ رہا ہوگا نا, پھر اس کے بعد پھر ہم بات بھی نہیں بڑھائیں. خدا ان کو اور ان کو سب کو صحت و سلامتی دے. درود بھیجے گا محمد. چلیے میں پہلے عرض کرتا چلوں, قانون اور حکم میں فرق تھا. وہ میں نے ٹریفک کی جو مثال دی اس سے بتانے کی کوشش کی. ہم لوگ جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ حکم دیتے ہیں. شاید ہماری مصلحت اس میں خطرے میں پڑے, شاید مصلحت خطرے میں نہ پڑے. مثلا میں نے عرض کیا اگر میں نے سگنل توڑا 100% ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوگا؟ نہیں. دسیوں دفعہ ہم لوگ سگنل توڑ چکے ہیں پاکستان میں معذرت کے ساتھ, لیکن کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. نہیں, اللہ کا شکر ہے. البتہ غلطی ہے, اگر قانون بنا تو خیال کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ ہمیشہ سگنل توڑنے میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ ہمیشہ تو نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیا اللہ کے قوانین میں بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں, قانون ایسا نہیں ہوتا. قانون 100% ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب دنیا میں جو مادیات میں قوانین ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. مادیات کے قوانین دیکھ لیتے ہیں. مادیات کا قانون کیا ہے؟ اگر آپ پانی کو نارمل پریشر کے اوپر گرم کرنا شروع کریں گے تو 100 درجے پہ پہنچ کر یہ ابلے گا. اچھا, چین میں ابلے گا یا پاکستان میں ابلے گا؟ جہاں کہیں میں ابلے گا. اتفاق سے 100 ہو گیا تب ابلے گا یا ارادتاً 100 ہو تب ابلے گا؟ دونوں سوچو. آپ ارادہ کرو یا نہ کرو پھر بھی ابلے گا. آپ نے ایک جگہ آگ لگائی ہوئی تھی, برابر میں پانی رکھا ہوا تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پانی رکھا ہوا, پھر بھی ابلے گا. آپ ارادہ کرو یا نہ کرو. اس کو ہم کہتے ہیں یہ قانون فطری ہے, یہ طبیعت کا قانون ہے. اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی, اس میں استثناء نہیں ہوتے. شرائط پوری ہو جائے قانون 100% ہے. یہ کتاب قوانین دے رہی ہے, اس کتاب میں قوانین ہے. آپ یقین فرمائیے اگر ہم اس کے قوانین سمجھنا شروع کر دیں تو کیا کسی کے پاس طاقت ہوگی جو ہمارے اور آپ کے پاس ہوگی؟ ہمیں قوانین نہیں پتا. اب ایک اور بات عرض کرتا چلیے, الکلام یجر الکلام عربی میں کہتے ہیں کہ کلام سے کلام نکلتا ہے. وہ یہ ہے, یہ جو قوانین ہوتے ہیں ان قوانین میں بھی کچھ حاکم ہوتے ہیں, کچھ محکوم ہوتے ہیں.
دنیا میں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ ساتھ گئے، آپ ایک علاقے کے اندر گئے، وہاں پہ آپ نے کمشنر صاحب سے ایک چیز لکھوا لی، کمشنر نے لکھ کے دے دی، وہ پتا چلا اوپر سے کسی نے منسٹر سے لکھوا لیا. اب وہ کمشنر کا بھی حکم تھا، لیکن جب منسٹر کا حکم آتا ہے تو وہ کمشنر صاحب جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، منسٹر صاحب کا حکم جو ہے وہ آگے چل جاتا ہے. دنیا میں کچھ قوانین مادی قوانین ہیں، کچھ قوانین مانوی قوانین ہیں. کون سے حاکم ہیں؟ مانوی حاکم ہیں. مادی قوانین پس پشت چلے جائیں گے جب مانوی قانون بیچ میں آئے گا. مادی قوانین کہہ رہے ہیں کہ اس کو پیسہ ملنا چاہیے، 100% ملنا چاہیے، محنت بھی کر رہا ہے، بزنس بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. ایک مانوی قانون بیچ میں آ گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں ملنا چاہیے، بس اب یہ کچھ بھی کرتا رہے نہیں ملے گا. اگر وہ مانوی قانون نہ ہو اس کو مل جائے گا. اور بعض چیزیں بہت عجیب ہوئی ہیں زندگی کے اندر، واقعا بہت عجیب ہوئی ہیں. ایک استاد تھے آیت اللہ مشکینی، آیت اللہ مشکینی نے ایک واقعہ درس اخلاق میں سنایا. کہنا کہ ایک طالب علم تھا، اس طالب علم نے آ کر کسی سے پوچھا، علم اخلاق کے کسی استاد سے، کہ اگر میں اللہ سے دعا کروں کہ مجھے مرسیڈیز بینز دے تو غلط ہے کیا؟ انہوں نے کہا غلط تو نہیں ہے، لیکن کیا تم دیوانے ہو؟ طالب علم کو مرسیڈیز بینز مانگنی چاہیے اللہ سے، طالب علم کو چاہیے اللہ سے علم مانگے، تقویٰ مانگے، پرہیزگاری مانگے. یہ تو کیا مرسیڈیز بینز مانگنے کے چکر میں آ گئے. کہنے لگا اچھا اگر میں مانگوں تو حرام ہے کیا؟ کہا نہیں حرام تو نہیں ہے. کہنے لگا بس پھر میں مانگوں گا. صاحب وہ چلا کہ ہر دعا کمائل میں مرسیڈیز بینز مانگ رہا ہے، ہر دعا ندوے کے بعد مرسیڈیز بینز چاہیے، جو نماز پڑھ رہا ہے مرسیڈیز بینز چاہیے. ارے بھائی عجیب مشکل. اور وہ اساتذہ نے منع کیا کہ بیوقوفی مت دکھاؤ، کوئی ڈھنگ کی چیز مانگ لو. کہنے لگا نہیں مجھے یہی چاہیے. بہرحال کچھ عرصے کے بعد ہو گیا، وہ ایک پوسٹ کے اوپر لگے، اس پوسٹ کے اندر ان کو مرسیڈیز بینز مل گئی. صرف ایک مشکل ہوئی، اصفہان جاتے ہوئے راستے میں حادثہ ہوا، پوری فیملی کے ساتھ مر گئے. صحیح. اچھا ممکن ہے بچ بھی جاتے، ممکن ہے بچ جاتے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جب مانوی قانون بیچ میں آتا ہے تو دنیا کے سارے مادی قوانین دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. وہ مانوی قانون بیچ میں آ جائے. اچھا یہ کتاب مادی قانون نہیں بتا رہی، اس کتاب میں مانوی قوانین. اس کا مطلب ہے اگر کوئی اس کتاب کو سمجھ لے اور اس کے قوانین پر عمل کرنا شروع کر دے تو نہیں معلوم طاقت کہاں پہنچے گی. خدا جانتا ہے کہاں پہنچ جائے گا. اب ہمارے ساتھ ایک عجیب مشکل ہے، ہمارے پاس سنہری ترین اصول ہیں، قیمت نہیں ہے اس کی، قیمت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، بالکل قدر نہیں ہے. اتنی بھی قدر نہیں ہے جتنا ایک یونیورسٹی کی ماسٹرز کی ڈگری کی ہوتی ہے. نعوذ باللہ تعالی، اتنی بھی قدر نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس وجہ سے ہم لوگ ان مصیبتوں میں پھنسے ہوئے، باہر نہیں نکل پا رہے. اچھا اب مثال کے طور پر اس میں کیا کیا پتہ چلا. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر دلوں کی دوریاں ختم کرنی ہے تو کیا کرنا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی دنیا میں قوم مادی ترقی چاہتی ہے اسے کیا کرنا چاہیے. کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اگر تمہیں اللہ کی طرف سے دولت چاہیے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. سب لکھا ہوا ہے. صحیح. اب آپ کے سامنے صرف ایک رکاوٹ ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، عمل کریں، سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اچھا اب جواب میں کوئی اور ممکن ہے کہ بھائی اگر ایسا ہی آسان ہے تو لوگ بتا کیوں نہیں دیتے. اگر ایسا ہی آسان ہے تو لوگ بتا کیوں نہیں دیتے اور لوگ عمل کیوں نہیں کر لیتے. تو میں صرف ایک بات پوچھوں گا، جتنے پہ اب تک پتا چلا عمل کیا ہے؟ جتنے پہ اب تک پتا چلا عمل کر لیا؟ آگے کوئی کیوں بتائے گا؟ کیا ہم نے قانون نہیں دہرایا تھا قرآن کریم کا، ان شکرتم لازیدنکم؟ اللہ نے کہا اگر شکر بجا لاؤ گے تو اضافہ کروں گا. ہم نے قرآن کریم کی چیزیں سنی، آج تک عمل نہیں کیا، تو اب خدا نے کیا کیا ہے؟ علم قرآن ہم سے چھین لیا ہے. چونکہ آگے تھا کہ ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران نعمت کرو گے میرا عذاب شدید. علم قرآن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اب قرآن کریم ہمارے درمیان ہے خوبصورت جلدوں میں، لیکن قرآن کا علم ہمارے درمیان نہیں. یہ کفران نعمت و احسان محترم، اور اسی کفران نعمت میں غیبت امام بھی شامل ہے.
وہ جو غیبت امام ہے وہ بھی کفران نعمت کا نتیجہ ہے. امامت کا شکر بجا نہیں لایا، امامت کی قدر نہیں کی. نام لینے والے ہیں، سننے والے نہیں. وہ مشروع معروف ہے نا. میں چند آیات پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہوں اور وہ کلام سے کلام نکلے چلا جا رہا ہے. مشروع معروف ہے. وہ ایک آدمی کسی سے پوچھتا ہے کہ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی مومن اور مسلمان کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے. کہتا ہے اس سے بات صحیح نہیں بن رہی. تو وہ کسی علاقے میں گیا، وہاں کسی نے بتایا کہ یہاں پہ ہوشیار آدمی رہتا ہے، سیانہ جس کو کہتے ہیں. تو اس سیانے کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے. تو وہ ہنسا اور اس نے کہا کہ مومن اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، مومن اللہ کی مانتا ہے. مسلمان اللہ کو مانتا ہے، مومن اللہ کی مانتا ہے. ہم سب علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے. ہمارے ساتھ مشکل مولا امیر المومنین کے نام پر درود بھیجیں محمد وعلی محمد. اگر کوئی ایسا ہو جس کی اردو تھوڑی سی بھی کمزور ہو تو وہ مشکل میں پھنس جائے گا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوگا. لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں سارے وہ ہیں جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے. البتہ یہ زبان کا مسئلہ تھا اور کچھ نہیں. جو خدا متعال کی اطاعت کرے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرے، وہ مومن ہے. صرف مانتا ہے تو وہ تو ابھی میں نے کل آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی. یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. بس ہم واپس آتے ہیں قرآن کریم کی آیات پر. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کے سامنے درود بھیجیں محمد والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اللہ ارشاد فرماتا ہے اور حکم کیا ہم نے انسان کو کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر وہ تجھے مجبور کریں، مختلف ترجمے کیے جا سکتے ہیں، اور اگر تجھ سے جھگڑا کریں، کہیں بھی یہ بھی کیا جائے گا، اگر وہ تجھے یہ کہیں کہ تو شرک کرے میرے لیے، تو پھر جس کا علم نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا. فرمایا فلا تطعهما الی مرجعکم، تم سب نے میری طرف پلٹ کے آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، تو جو کچھ تم کر رہے تھے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا. 2 آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حوالے سے حکم بیان کیا. فرمایا ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں. شدت کی نصیحت کو ہم وصیت کہہ سکتے ہیں. کسی نصیحت کو شدت سے کیا جائے تو اس کو ہم وصیت کہہ سکتے ہیں. ویسے تو انسانوں کے اندر وصیت مرنے پہ ہوتی ہے، لیکن وصیت کو اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں، یعنی شدت کی نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنے والدین کا خیال کرو. اس کے بعد فقط ایک استثناء دیا، وہ یہ کہ اگر وہ تم سے کچھ تمہیں کسی ایسی بات پر مجبور کریں جس میں ہمارے لیے شرک ہو، علیکم السلام، پھر تم ان کی پیروی مت کرنا. بس اگر والدین کو ایسی بات کہیں جس میں دین کے خلاف کوئی چیز ہو تو پھر نہیں کرنا. اس کی شان نزول میں ایک روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، مکہ سے مدینے آ گئے. جب وہ مدینے آئے تو وہاں پر ان کے ماں باپ نہیں آئے، وہ مکہ میں ہی رہے، وہ مشرک تھے. تو کسی کی ماں نے یہ عہد کیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا. تو اب یہ بندہ خدا جو یہاں مدینے آ گیا تھا یہ پھنس گیا تھا. گویا یہ اللہ کے رسول کے پاس گیا ہو، شاید اس نے پوچھا ہو کہ اے اللہ کے رسول اب میں کیا کروں، میری ماں مر جائے گی. اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمایا کہ نہیں، یہاں اطاعت نہیں کرنا، تمہیں اطاعت کا حق نہیں ہے، تمہیں اطاعت کرنی اللہ کی اطاعت کرنی. اور اگر وہ تمہیں مجبور کرے کہ تم دین سے واپس جاؤ، یہاں پہ تم اس کی اطاعت مت کرو. اور بہت مشہور ایک قول مولا امیر المومنین کا، فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں کسی مخلوق کی اطاعت قبول نہیں. اللہ کی اطاعت میں کسی مخلوق کی اطاعت قبول نہیں ہے. مثلا اللہ کہہ رہا ہے پردہ کرو، شوہر کہہ رہا نہیں پردہ نہیں کرو، کس کی اطاعت کرے گا؟ اللہ کی اطاعت کرے. مثلا کیا کوئی عورت اس عذر پہ کہ میرا شوہر مجھ سے کہتا ہے بے پردگی کرو، لہٰذا میں بے پردگی کروں گی،
اس عذر کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ کراچی میں ایک بندہ خدا مجھے ملا، بہت اچھا آدمی، دل کا بہت اچھا، عمل میں بھی بہت اچھا، کبھی حرام کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، نماز شب پڑھتا ہے، سجدہ سجادیہ پڑھتا ہے، نہج البلاغہ روزانہ پڑھتا ہے۔ میں نے اس سے کہا بندہ خدا داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کہنے لگا میری بیوی کو پسند ہے۔ میں نے کہا بھائی تو پھر تم قرآن کریم کیوں پڑھتے ہو؟ تم قرآن اسی لیے پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ کا حکم پتہ چلے گا تو عمل کر لوں گا۔ اب ایک بیوی کے معاملے میں عجیب ہے انسان کا کچھ اچھا اپنی بات ہے، میں جب درس دے رہا ہوتا ہوں تو دوستی کے ساتھ درس دیتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لوگوں کے چہرے کھینچے کھینچے۔ ایک اور کام یہ کرتا ہوں کہ جو دل میں آتی ہے کہہ دیتا ہوں۔ ابھی میرے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ مجھے نزدیک کے آنا کی عادت نہیں تھی، کچھ دن پہلے میرا نمبر چینج ہوا اور مجھے بار بار نزدیک کے لیے اتارنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، آپ لوگ پریشان نہیں ہوئے گا، میری نئی نئی عادت ہے۔ درود بھیجیں محمد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بات کیا ہے کریمہ میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کو ہم صالحین میں داخل کر دیں گے۔ اچھا اب قرآن کریم میں ایک عجیب بات ہے، شروع میں کہا کہ جو ایمان لائیں اور کہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم امتحان لیں گے، صحیح۔ پورے قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں آمنو ہے اگلا لفظ کیا ہے؟ وہ عمل الصالح۔ اس کا مطلب ہے قرآن کریم میں یہ تصور قبول ہی نہیں ہے کہ کوئی ایمان رکھے اور عمل نہ کرے، یہ تصور قبول ہی نہیں ہے۔ کسی بھی شق میں آ کر اگر کوئی کہے یہ میرے دل کا ایمان ہے عمل میں نہیں آتا، قابل قبول نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے کہا جس کا جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اس کا عمل صالح ہوگا۔ بس اگر خدا نہ کرے کسی کے اندر دیکھتا ہوں یہ غیر عمل صالح انجام دے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے ایمان میں کمی ہے۔ اگر ایمان 100% ہوتا عمل صالح 100% ہوتا، اگر ایمان 50% ہے عمل صالح 50% ہے۔ بس اگر کوئی یہ کہے میں کسی بھی مجبوری کے تحت عمل صالح میں کم ہوں لیکن ایمان میں 100% ہوں، قرآن کی اصطلاح میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان عمل صالح کے ساتھ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کریں گے ہم ان کو یقیناً صالحین میں داخل کر دیں گے۔ صالحین کوئی گروہ ہے، صالحین کوئی مرتبہ ہے جس میں خدا داخل کر دے گا۔ اچھا یہ اصطلاحات ہم نے پڑھ لی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ صالحین میں داخل کرے گا کیا مطلب ہے؟ بس ہم کسی کو کہتے ہیں ہم تمہیں کلاس 10 میں بھیج دیں گے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کلاس 10 میں کیا ہوتا ہے، میٹرک میں کیا ہوتا ہے۔ ہم کسی سے کہیں یہاں سے نکلو تو ہم تمہیں ماسٹرز کی کلاس میں بھیج دیں گے، ہمیں پتہ ہے ماسٹرز کیا ہے، یہ نہیں پتہ یہ کیا ہے۔ ہم تمہیں صالحین میں داخل کر دیں گے، یہ نہیں معلوم صالحین کیا ہے۔ اچھا کیسے پتہ چلتی ہیں باتیں؟ جب قرآن کی کسی اور آئے کریمہ میں صالحین کا تذکرہ ہو اس سے پتہ چلے گا صالحین کس اسٹیٹس کا نام ہے۔ قرآن کریم کے بعض ٹکڑے دوسرے ٹکڑوں کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن کریم کے بعض اجزاء دوسرے اجزاء کی تفسیر کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ بات وہیں پر ہے قرآن کریم میں، ایمان اور عمل صالح کے فرق کے اوپر۔ پہلی آیت کریمہ سے خدا تعالیٰ نے شروع کیا، دوسری آیت کریمہ سے فرمایا کسی نے کہا ایمان لایا اور ہم چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہم اسے آزمائیں گے۔ اب یہاں پر فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور جب اللہ کی راہ میں اذیت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو وہ لوگوں کے امتحان کو عذاب سمجھنے لگتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، جیسے ہی کہا ایمان لائے، اللہ نے تو پہلی وعدہ کیا میں امتحان لوں گا، جیسے ہی خدا امتحان لینے لگتا ہے کہتے ہیں یہ عذاب خدا ہے، اپنے دین سے پھر جاتے ہیں، اپنے دین سے پھر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ آپ کو استقامت دکھانی پڑے گی۔ ایمان کی کیا کیا تقاضے بنے؟ نمبر 1 ایمان کا تقاضا ہے عمل صالح ہونا چاہیے،
اگر عمل صالح نہیں ہوا اس کا مطلب ہے یہاں ایمان نہیں ہے. ایمان کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا دوسرا تقاضا یہ کہ امتحان ہوگا. 2 تقاضے ہو گئے, انہی آیات سے ہم نکال رہے ہیں سب کچھ. اور ایمان کا تیسرا تقاضا کیا ہے کہ استقامت دکھائے. اگر استقامت نہ دکھائے اس کا مطلب یہ کہ یہ ایمان نہیں ہے, یہ صرف حرف ہے. استقامت کا دوسرا الفاظ آپ اسٹینڈ کریں, مقابلہ کریں. جو مشکل آئی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اس مشکل کے سامنے اپنے دین کو ضائع نہ ہونے دیں. میں بعض اوقات اس معاملے میں بہت ڈرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں. جب عادت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کسی امتحان میں اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. ہمیشہ اپنے آپ کو جانچتے رہیے گا, کسی چیز کی عادت نہ پڑ جائے آپ کو. یہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے, ان لوگوں کے سامنے چیلنجز میں سے ایک چیلنج یہ تھا کہ مدینہ شہر, مکہ شہر تھا اور مدینہ چھوٹا سا ایک بستی سمجھنے, گاؤں سمجھنے, علاقہ سمجھنے. وہ مدینہ شہر تھا, اس کی شہر کسی فیسلٹیز تھی, اس کی شہر کسی رفت و آمد تھی. اب یہ جو مدینے آئے تھے یہاں تو کچھ بھی نہیں. یہ بھی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے انسان. مثلا انسانوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ گرمی سہ سکتا ہے نہیں سہ سکتا. مثلا میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, میرے پاس چند منٹ ہیں, چند آیتیں اور پڑھنی ہے ابھی, لیکن میں جملہ کہتا چلوں. میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, جب امام آئیں گے تو میں مڈل ایسٹ کی سخت ترین گرمی سہتے ہوئے, صحراؤں کے اندر مٹی جھیلتے ہوئے امام کا ساتھ دوں گا. کبھی 10% پہ بھی ٹیسٹ کیا اپنے آپ کو, کر کیوں نہیں لیتے؟ کبھی 10% پہ بھی ٹیسٹ کر کے دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں میں مڈل ایسٹ کے صحرا میں امام کا ساتھ دوں گا, شدید گرمی میں ان کے ساتھ چلوں گا. ایک دفعہ گرمی میں کربلا جائیں, وہاں کی گرمی سہیں اور نہ کہیں اپنے آپ سے کہ گرمی لگ رہی ہے, تب پتہ چلے گا کہ اب میں اور آپ امام کے لشکر میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ورنہ تو ہم امام کے لشکر میں بھی کھڑے ہو کر نعوذ باللہ یہی کہتے رہیں گے مولا آپ کے علاقے میں گرمی بہت ہے, ہمارے ڈینمارک میں تو ایسا ہے. مشکل ہو جائے گی. اپنے آپ کو آزمائیں, اپنے آپ کہیں نہ کہیں آزمائیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, جب اللہ کی طرف سے اذیت ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے, تو یہ اس کو عذاب سمجھنے لگتے ہیں. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. اور یہ لوگ ایسے ہیں جب اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے. جب اللہ کی طرف سے مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں یہ عذاب خدا ہے, تم لوگ جھیلو. اور جب خدا کی طرف سے نصرت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو ساتھ تھے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں معذرت کے ساتھ, برا نہیں مانیں گے, جب حزب اللہ جیتتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم بھی حزب اللہ کے ساتھ ہیں. اور جب ایران پہ سینکشن لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایرانی ہیں وہ خود جھیلے. ہم کہاں ہیں, کس کے ساتھ ہیں؟ جو جیتے ہم اس کے ساتھ ہیں, اور جو مصیبت میں پڑے وہ خود جھیلے. یہ تو قرآن نے نہیں سکھایا. قرآن یہ فرماتا نہیں تم حق کا ساتھ دو, چاہے وہ جیتے چاہے وہ مشکل میں پڑے. میں سنتا تھا کہ چند سال پہلے جب حزب اللہ نے اتنا بڑا کارنامہ کیا, اگر یہ سب شہید ہو جاتے تو ہم لوگ ساتھ دیتے. ہم لوگ کہتے کس نے کہا تھا اسرائیل کی سپاہی پکڑ کے رکھیں گے, کریں گے تو یہی ہوگا. ہم لوگ شہید ہونے والوں کو ساتھ نہیں دیتے, ہم لوگ جیتنے والوں کا ساتھ دیتے, جبکہ ہمیں کربلا کچھ اور سکھا دی تھی. کربلا یہ سکھاتی ہے جیتنے والوں کو مت دیکھو, حق پہ چلنے والوں کو دیکھو. چاہے شہید ہو جائیں چاہے لاشیں پامال ہو, حق پہ چلنے والوں کو. سید الشہداء کے نام پر درود بھیجیں محمد والا. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. اور اگر تمہارے رب کی طرف سے نصرت آتی ہے تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. خدا مختار فرماتا ہے کیا خدا تمام جہان کے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو نہیں جانتا کہ تم کس کے ساتھ تھے؟ خدا تو جانتا ہے کہ اگر نصرت نہ آتی, مشکل آتی تو دوسرے لوگ بھاگ جاتے. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ تھے, اور اگر واقعا ساتھ تھے تو پھر خدا تعالیٰ آگے جا کے پوچھتا ہے, کہتا بتاؤ تم نے کتنی قربانی دی,
عجیب عظیم الشان خطبہ سید الشہداء کا جو انہوں نے میدان منا میں دیا 58 ہجری میں. سید الشہداء نے واقعی کربلا سے 2 سال پہلے میدان منا میں خطبہ دیا، اس کو خطبہ منا کہتے ہیں. اس خطبہ منا کے اندر عجیب کام کیا. اس خطبے کو کبھی بھی موقع ملا میں اپنی خدمت میں عرض کروں گا کہ ٹائم بالکل ختم، صرف اس کا ایک جملہ عرض کروں گا. ایک موقع پر آ کر سید الشہداء کو یوں خطاب فرماتے ہیں یہ بتاؤ دین کے نام پر کس قبیلے سے لڑے ہو، کتنا مال لگایا ہے. عجیب جملہ ہے، آفاقی جملہ ہے، وہی پورا خطبہ آفاقی ہے. فرمایا یہ بتاؤ دین کے نام پر کس قبیلے سے لڑے ہو، کتنا مال لگایا ہے. بات کرتے ہو صرف دین کے نام پہ بولنا آتا ہے، صرف کس قبیلے سے لڑے ہو، کہاں تم اپنے جان خطرے میں ڈالی ہے. ہم تو الٹا کر رہے ہیں. ہم تو جیسے ہی دیکھتے ہیں پاکستان میں حالات خراب ہیں ہم لوگ بھاگ دیتے ہیں، اپنے مورچے خود خالی کر کے آتے ہیں. صحیح ہے. آپ کہیں گے لوگ یہ تو انہوں واپس بھیجنے کے آتے نہیں، واپس بھیجنے کے نہیں آیا ہوں. صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ سوچ لیں کہ ہم اگر اپنے مورچے خالی کر رہے ہیں تو یہ انصاف ہے کیا؟ اس کو سوچیے گا. کبھی موقع ملا، ضروری نہیں کہ سب کچھ آج ہی سوچ لیں، پریشان ہو جائیں گے ورنہ. لیکن سوچیے گا ضرور. کوئی بندہ بہت زیادہ نہیں سوچیں گے. فرمایا خدا نے بتایا کہ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. کیا خدا نہیں جانتا کہ جو عالموں کے دلوں میں چھپا ہوا ہے. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور خدا یقیناً جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور یقیناً جان لگے گا ان لوگوں کو جو منافق ہیں. عجیب ہے. خدا نے بتایا اس آیت کریمہ کے اندر کہا خدا مومنوں کو بھی جان لے گا اور منافقوں کو بھی جان لے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا نے مومن کے مقابلے میں مسلمان نہیں رکھا ہے. کہا 2 کیٹیگریز ہیں، یا مومن ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نیوٹرلزم کی اجازت نہیں ہے. میں نیوٹرل ہوں، یہ اجازت نہیں. فوراً خدا پوچھتا ہے تم کس کیمپ میں، تم کس کیمپ میں. اچھا میں کہوں گا میں خدا ہے میں تیرے ساتھ ہوں لفظ سے، لفظ کو پہلے ہی کہہ رہے میں قبول نہیں کرتا، عمل چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے 2 کیٹیگریز ہیں دنیا کے اندر. کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل، اپنی جان، اپنی مال سب کے ساتھ دین کے ساتھ ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ایسے نہیں ہیں، جو ایسے ہوں کہ اپنے جان، اپنے مال، اپنے عمل سب کے ساتھ دین کے ساتھ ہوں. وہ مومن ہیں اور باقی کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافق ہوگا. اور بہت سخت ہو گئی ہے کریمہ. اگر 3 کیٹیگریز ہوتی نا، مومن، مسلم، منافق، تو ہر آدمی کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، مومن نہیں ہوئے تو مسلم تو ہو ہی جائیں گے نا. نہیں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً خدا جان لے گا. کوئی شک نہ کرے. میں اسی لیے قرآن کریم ہاتھ میں لے کے پڑھتا ہوں تاکہ کوئی شک نہ کرے کہ مولانا صاحب اپنی طرف سے سخت کیے چلے جا رہے ہیں. یہ میں سخت نہیں کر رہا، قرآن کریم نے لکھا ہے وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور خدا یقیناً جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ان لوگوں کو کہ جو منافق ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. اور وہ لوگ جو کفر اختیار کیے ہیں وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے راستے پر چلو، ہم تمہاری غلطیوں کو تھام لیں گے. یعنی وہ کہتے ہیں تم مت سوچو، میں جو کہہ رہا ہوں تم کر لو، جو بھی ہوگا وہ میں دیکھ لوں گا. میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں یقین فرمائیے ہم لوگ بعض اوقات میڈیا کے اوپر ایسے ایمان لیتے ہیں جیسے ہمیں اللہ کی کتاب پہ ایمان لانا چاہیے. جو کہتا ہے مان لیتے ہیں، جو کہتا ہے مان لیتے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ میڈیا کہتا ہے تم کرو تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے اس نے کہا تھا نا میں نے کر دیا تو کیا بولے. قرآن کریم فرمانا ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم کرو ہم تمہاری غلطیوں کو تھام لیں گے. پھر آگے فرماتا ہے کوئی کسی کی غلطی کو نہیں تھام سکتا. فرمایا جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو، ہم تمہاری تمام غلطیوں کو لے لیں گے. وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء. اور وہ ان کے کوئی گناہ نہیں اٹھا پائیں گے. انہم لکاذبون. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ گناہ کو اٹھا لیں گے. ہر ایک نے اپنی غلطی کو خود سے اٹھانا ہے، دوسرا کوئی نہیں اٹھائے گا غلطی کو.
وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ہم ان کی غلطیوں کو اٹھائیں گے، یہ اپنی غلطیوں کو بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کی غلطیوں کو بھی اٹھائیں گے، لیکن تم پھر بھی بری الذمہ نہیں ہوگے. یعنی ایک آدمی جو غلط کام کرے گا وہ دوسروں کی غلطیوں کا جرم بھی اٹھائے گا، اپنی غلطی کا جرم بھی اٹھائے گا، لیکن اس کے باوجود جو غلطی کر رہا ہوگا وہ بری الذمہ نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ خود سزا اٹھائے گا. نیکی میں بھی ایسا ہی ہے. اگر ایک آدمی اچھی سنت ڈالتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو وہ اپنا ثواب بھی لیتا ہے، جس نے کیا اس کا ثواب بھی لیتا ہے، لیکن جس نے کیا تھا اس کا ثواب بھی کم نہیں ہوتا. برائی میں بھی ایسے ہی ہے. بہت ہوشیار ہونا چاہیے انسان، کسی برائی کے کام کو شروع نہ کرے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور خدا نے متعلق یقیناً پوچھے گا قیامت کے دن ان لوگوں سے ان افطرا کے بارے میں. افطرا کسے کہتے ہیں؟ الزام لگانے کے بارے میں. الزام لگانا، بہتان لگانا، خدا کے نام پہ الزام لگاتے رہتے ہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن سب سوال ہوگا، سب سوال ہوگا. بس عزیزان محترم، آج کے آپ کی اس گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہوئے جو مین پوائنٹس ہوئے وہ کیا ہوئے؟ وہ یہ کہ قرآن کریم پر قرآن کریم پر عمل چاہیے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیا. بس آپ قرآن کریم کو مطالعہ فرمائیں گے ہر روز کم از کم 5 آیات کریمہ، اور اپنے آپ سے ایک سوال کریں گے میں نے اس آیت کریمہ پہ عمل کیا یا نہیں کیا ہے. اگر عمل نہیں کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن کریم سے قوانین کو ڈھونڈیے گا، اس سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. قوانین کو ڈھونڈیں، ان کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. یہ ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. پھر آیات کریمہ کے ذریعے مسلسل یہ ثابت ہوا کہ ایمان بغیر عمل صالح کے ممکن نہیں ہے، اور نیوٹرلزم کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. یا ایمان لائے گا یا منافقین کی فہرست میں چلا جائے گا. یہ قرآن کریم ثابت ہوا. آخر میں ایک آپ کی خدمت میں ایک پوائنٹ کہ اگر کوئی چاہتا ہے اپنی زندگی میں نتائج حاصل کرے، نماز غفیلہ ضرور پڑھے. نماز غفیلہ مغرب اور عشاء کے درمیان 5 منٹ کی یہ نماز ہے، لیکن سمجھ لیجیے گولڈ مائن ہے پورا. یہ پوری سونے کی کان ہے کہ آپ اس سے جتنا حاصل کرتے چلے جائیں گے آپ کی دنیا اور آخرت کے پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس کے اندر. ہمارے ساتھ عجیب مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی مانوی صحت سے چند قدم پر کھڑے ہیں اور ہم یہ نہیں کر رہے کہ وہ چند قدم اٹھا کے آگے بڑھتے ہیں. قرآن کریم سے فاصلے پر، عبادات سے فاصلے پر. یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں مسلسل جد و جہد کریں گے تو بہتری ضرور آئے گی. تو آپ نے آج وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آپ 5 آیات کریمہ پڑھیں گے، اور میں نے مشورتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کل خدا تعالیٰ انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی کرے گا تو اس کی جزا مجھے دے گا. وہ نماز غفیلہ ہے کہ آپ نماز غفیلہ کے اوپر ضرور توجہ دیجیے گا. اس سے دنیا اور آخرت میں پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. البتہ نماز غفیلہ کا اثر ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ نماز غفیلہ پڑھیں اور ایک دعا مانگیں اور پیچھے مڑ کے دیکھیں پوری ہوئی یا نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہوگا. اس میں آپ کو کچھ ٹائم دینا پڑے گا. آپ اس کے اوپر کچھ محنت کریں گے، اپنی عادت کو بڑھائیں گے، انشاءاللہ خدا تعالیٰ اس کے اوپر اجر و ثواب بھی دے گا اور اثرات میں مرتب کرے گا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور اظہار عقیدت کے لیے، ان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے نام کے احترام میں، بالاخص وقت کے امام کے نام کے احترام میں درود بھیجیں. محمد و آل محمد.